ہر وہ انسان جس کے اختیار میں کسی کی خوشی اور سکون ہو تو وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ اپنا دفاع کرنا سیکھو۔ لشکر کا انتظار اکثر تمہاری جیت کو ہار میں بدل دیتا ہے۔ رشتہ تعلق اور جذبات بھی رزق کی طرح ہیں، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جس لمحے آپ اپنے آپ کو اہمیت دینا شروع کر دیں گے، لوگ بھی آپ کو اہمیت دینا شروع کر دیں گے۔ شطرنج کا وزیر اور انسان کا ضمیر مر جائے تو کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ ہر کسی انسان کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی غم نہ ہو، اور ہونی بھی چاہیے، مگر غموں کی ایک خوبی ہے کہ یہ رب سے جوڑ دیتے ہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہم کسی انسان پر کرتے ہیں۔ اپنی جوانی کے قیمتی سال محبت کے نام پر دے دیتے ہیں۔ اکثر اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی سیکھنا مت چھوڑیں، کیونکہ زندگی آپ کو کبھی بھی سکھانا نہیں چھوڑتی۔ انسان بھی بہت عجیب ہے، نفرت کے اظہار میں تاخیر نہیں کرتا اور محبت کو ہمیشہ دل میں چھپائے پھرتا ہے۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھنا، ورنہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہو گے۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ آپ کا عکس ہوتے ہیں، بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ انسان سمجھتا ہے کہ گناہ بھلا دینے سے وہ زندگی سے خارج ہو جاتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ گناہ پیچھا کرتے ہیں، وہ عرصے بعد بھی اپنے مالک سے ملنے آ جاتے ہیں، پھر چاہے وہ قبر میں ہی کیوں نہ ہو۔ سب لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں، بس ڈسنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ جہاں آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو، وہاں آپ کا نہ ہونا ہی سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ طاقتور ہونا چاہتے ہیں تو آپ سادگی اختیار کر لیں۔ دنیا کا کوئی فرعون آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سادگی میں بہت طاقت رکھی ہے، شاید اسی لیے تمام انبیاء اور اولیاء کرام سادہ تھے۔ اچھے لوگوں کا اللہ تعالیٰ امتحان بہت لیتا ہے، پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا ہے، پر ساتھ کبھی نہیں دیتا۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر ہرگز توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ زندگی تب بہت آسان ہو جاتی ہے جب آپ لوگوں کو اپنی ذات کے بارے میں صفائیاں دینا بند کر کے اپنے کام پہ دھیان دینے لگ جاتے ہیں۔ عورت اپنی زبان اور مرد اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھے تو ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ عورت کی شوخیاں، شرارتیں، من مانیاں اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر ہی ہوتی ہیں۔ سسرال میں تو عورت کی تربیت اور صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ پتہ نہیں یہ برائی کیوں اتنی وزن دار ہوتی ہے، لاکھ اچھائیوں پر غلبہ پا جاتی ہے۔ ہم انسان کسی کی ایک برائی پر اس کی لاکھ اچھائیوں کو بھلا دیتے ہیں، پھر وہی ایک برائی دل میں سدا زندہ رہتی ہے، مگر اچھائیاں زندگی بھر کے لیے مٹ جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں، اور سیکھتے کیا ہے؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ ہم خدا سے اس وقت رجوع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں رد کر دیتی ہے۔ جس عورت میں یہ تین باتیں ہوں،
اسے شوہر کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ نمبر 1، جو شوہر سے نرم لہجے میں بات کرتی ہو۔ نمبر 2، شوہر کی غیر موجودگی میں عزت کا خیال رکھے۔ اور نمبر 3، وہ عورت جو اپنی قسمت پر راضی رہے۔ آپ محبت کا ہاتھ کسی جانور کے لیے بڑھائیں، وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، لیکن انسان کسی کی دل سے کی ہوئی محبت کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہو، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہو، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہو۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو شوہر کو بیوی سے دور کرتی ہیں۔ نمبر 1، چھوٹی چھوٹی بات پر نوک جھوک کرنا۔ نمبر 2، ایک دوسرے پر اعتبار نہ کرنا۔ اور نمبر 3، مشکل وقت میں ایک دوسرے کی پریشانیوں کو نہ سمجھنا۔ اپنی بیوی کو ہمیشہ جوان اور خوبصورت دیکھنا چاہتے ہو تو اسے لیچی کا پھل اور ناریل کا پانی ضرور پلایا کرو، ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہے گی۔ انسان زندگی میں بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن جب تک دوسروں سے پیار کرنا، دوسروں کو معاف کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا نہیں سیکھ جاتا تو سمجھو کچھ نہیں سیکھا۔ دوستو، ہم لوگ بہت گناہ گار ہیں، بہت ہی کمزور ہیں، اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ ذرا سی تکلیف پر اللہ پاک سے شکایت کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، کیونکہ وہ بڑا غفور و رحیم اور معاف کرنے والا ہے۔ کسی عورت سے محبت ہو جائے تو 3 باتوں کا خاص خیال رکھنا، ورنہ وہ آپ کو چھوڑ کر کسی اور میں دلچسپی لینے لگے گی۔ لڑائی جھگڑے سے گریز کرنا، ذہنی اور دلی سکون محسوس کروانا، اور اس کی کیئر کرنا۔ عورت کا دل جیتنا بہت آسان ہے۔ عورت تو ایسے مرد سے بھی محبت کرنے لگ جاتی ہے جو اس کی بات کو غور سے سنتا ہو۔ زندگی ہمیں یہ اجازت تو نہیں دیتی کہ ہم گزرے دنوں میں جا کر اپنی غلطیوں کو ٹھیک کر آئیں، لیکن زندگی ہمیں آنے والے دن کو بہتر بنانے کا موقع ضرور دیتی ہے۔ اللہ جب کسی کو درد دیتا ہے تو اسے برداشت کرنے کی طاقت بھی دیتا ہے، لیکن باہر سے دیکھنے والوں کو ہمیشہ اس کا درد نظر آتا ہے، اس کی برداشت نظر نہیں آتی۔ 3 قسم کے لوگ آپ کی برائی کرتے ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ جو آپ کے لیول تک نہیں پہنچ سکتے۔ نمبر 2، وہ لوگ جن کو وہ نہیں ملا جو آپ کو ملا ہے۔ اور نمبر 3، وہ لوگ جو آپ کی کاپی کرنا چاہتے ہیں مگر کر نہیں پاتے۔ دوستو، کبھی کبھی آپ تھک کر دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کو دعا پر یقین نہیں رہا، بس اب سے مانگنے کی ہمت نہیں رہی۔ آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ مجھے نہیں ملے گا۔ آپ اس چیز کے بغیر رکی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ ایسا مت کیجیے۔ کسی بھی چیز کے لیے اپنی زندگی کو ویران مت بنائیں۔